لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام ألا أنبئك بكلمات ينفعك الله بهن؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده امامك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، کیا میں تمہیں ایسے چند کلمات نہ بتلاؤں کہ جن سے اللہ تمہیں فائدہ دے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں بتلائیے، وہ کیا کلمات ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: عبداللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ کو تم اپنے سامنے اپنے پاس پاؤ گے۔ اللہ کو سختیوں میں پریشانیوں میں پہچانو، اللہ کو تم آسانیوں اور آسودگیوں خوشحالیوں میں پہچانو۔ اللہ تمہیں شدت میں تمہاری پریشانیوں میں پہچانیں گے تمہیں۔ جب بھی تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، اور جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جو نصیحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، جس کے حوالے سے آپ مسلسل گفتگو سن رہے ہیں، اس میں ایک جملہ یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ احفظ اللہ تجدہ امامک۔ ایک حدیث کے لفظ ہیں احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے حدود کی حفاظت کرو،
اللہ سبحانہ و تعالی کو تم اپنے پاس پاؤ. یہ اللہ کی معیت اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اپنے اس بندے کو اعانت، اس کے بارے میں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے خود اپنے پاک کلام میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ڈرنے والے ہیں اللہ سے، اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ ذو الجلال والاکرام کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کو ان کی معیت حاصل رہتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ایسے بندوں کی مدد، نصرت، اعانت فرماتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ایسے بندوں کی معاونت بھی فرماتے ہیں اور ان سے مزید سیدھے راستے پہ رکھنے اور رہنے کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں. حضرت امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من یکن اللہ معه فمن معه الفئۃ التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام والحادی الذی لا یضل. فرماتے ہیں لوگوں کہ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے تو پھر کسی اور لشکر کی ضرورت نہیں، پھر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی مدد ہی اس کے لیے کافی ہے. وہی اللہ حفاظت کے لیے بھی کافی، اس سے بڑھ کے حفاظت کرنے والا اور کوئی نہیں. وہی اللہ ہدایت اور رہنمائی صراط مستقیم پہ قائم رکھنے والا بھی کافی ہے. وہ ایسا ہادی ہے، ایسا رہنما ہے جو کبھی بھی سیدھے راستے سے ہٹا دیں. باقی جتنے بھی رہنما ہیں وہ پھسل سکتے ہیں، وہ غلطی کا ارتکاب کر سکتے، بھول سکتے، مگر اللہ نہ بھولنے والا ہے، نہ اللہ سے غلطی ہوتی ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی معاملے میں کسی اعتبار سے بھی کمزوری اور مداحنت اللہ سبحانہ و تعالی میں پائی جاتی ہے. اس لیے جس خوش نصیب کو اللہ کی یہ معیت حاصل ہو جائے، معاونت حاصل ہو جائے، تو پھر اسے کوئی غم نہیں رہتا، اسے کوئی فکر نہیں رہتا. اللہ اکبر کبیرہ. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو، دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے موسیٰ کو میری معرفت اور میری پہچان اسے کراؤ، مجھ سے ڈراؤ اور میری اطاعت اور میری فرمانبرداری کا اسے حکم دو. اب موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرائے، ہارون علیہ السلام بھی گھبرائے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں زیادہ خطرے کا اور زیادہ فکر کا احساس کیا. سورۃ شعراء میں ہے کہ وہ عرض کرنے لگے کہ اللہ انی اخاف ان یکذبون ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی ہارون ولہم علی ذنب فاخاف ان یقتلون. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ فرعون تو کسی صورت نہیں مانے گا، مجھے تو ڈر ہے کہ وہ ہمیں جھوٹا ہی کہے، وہ ہماری دعوت کا انکار ہی کرے گا. وہ بڑا متمرد ہے، بڑا اکڑفو ہے، سیدھی بات کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. جو بڑا جس کے دماغ میں بڑائی کا بھوت سوار ہو جاتا ہے نا، پھر وہ کسی بھی حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تکبر کی سب سے بڑی علامت یہ ہے. نبی علیہ السلام نے جس طرح فرمایا کہ تکبر ہے یہ کہ حق کا انکار کیا جائے اور اپنی بڑائی کا اظہار کیا جائے. حق کا انکار کرنا
اور اپنی بڑائی کا اظہار کرنا، فرمایا یہ تکبر ہے۔ تو فرعون سے بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہی خوف اور خطرہ محسوس کیا۔ اس نے بات کم ماننی، بڑا جابر اور بڑا ظالم بادشاہ ہے، وہ جھٹلائے ہی جھٹلائے ہمیں۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، میرا سینہ بھی اتنا منشرح نہیں ہے اور میری زبان میں بھی کچھ نہ کچھ لقنت پائی جاتی ہے، بات بھی مجھ سے صحیح طور پہ نہیں ہو پاتی، زبان میں بھی کچھ لقنت پائی جاتی۔ فَارْسِلْ إِلَىٰ ہارون، ہارون علیہ السلام میرے بھائی کو آپ نبی بنا دیں اور ان کو بھیج دیں فرعون کے پاس۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، مجھے ایک اور خوف بھی دامنگیر ہے کہ میرے ذمہ ان کا ایک خون ہے، واقعہ یاد ہے نا، میرے ذمہ ان کا ایک خون ہے۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، مجھے ڈر ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے کہیں قتل ہی نہ کر دیں۔ میں تو بھاگا ہوا وہاں سے نکلا تھا، بھاگ کے نکلا تھا وہاں سے، کہنے والوں نے مجھے کہا تھا، خبردار کیا تھا، موسیٰ وہ تمہیں پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اگر ہو سکتا ہے تو تم یہاں سے نکل جاؤ، بھاگ جاؤ۔ میں تو وہاں سے بھاگا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگے تھے جان بچانے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالی نے نبوت دے کے پھر فرعون کے دربار میں بھجوا دی کہ جاؤ جا کے فرعون کو ہدایت کرو، رہنمائی کرو۔ اور ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، کہ اللہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ کہیں ظلم و زیادتی پہ نہ اتر آئے، انتہائی زیادتی پہ نہ وہ اتر آئے، افراط کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ آپ ہم پہ بہت بڑا بوجھ ڈال رہے ہیں، بہت بڑی ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ یہ خوف محسوس کیا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں بھائیوں کو اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى، فرمایا خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مت ڈرو، مت خوف کھاؤ۔ لا تخافا اننی معکما، میں تمہارے ساتھ، اسمع و ارى، میں تمہاری اور فرعون کی ہر بات کو سنوں گا بھی اور میں خود نگرانی بھی کروں گا۔ اللہ، ہاں جاؤ تو صحیح نا، میں سنوں گا ساری بات، تم کرو جا کے فرعون سے بات، دیکھوں گا فرعون تمہیں کیا کہتا ہے، لیکن فرعون سے نرم لہجے سے بات کرنا، ترش لہجے سے اور سخت زبان سے بات نہ کرنا، سخت زبان انداز اختیار نہ کرنا، نرم لہجے سے بات کرنا، اور میں دیکھوں گا وہ پھر کیا کہتا ہے آپ۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کو حوصلہ دلایا یا نہیں کہ آپ جائیں، خوف مت کھائیں، لا تخافا اننی معکما، میں تمہارے ساتھ۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، فرمایا نہ خوف نہ کرو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، انا معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، مستمعون، اور میں تمہاری ہر بات کو سنوں گا، فرعون کو کی بات کو بھی، اس کے انکار کو بھی سنوں گا، تم نے جس طریقے سے جس سلیقے سے بات کہی اس کو بھی سنوں، میں ساری بات کا نگرانی کرنے والا اور سب باتوں کو سننے والا ہوں، فکر مت کرو، جاؤ میرا نام لے، میرا پیغام فرعون تک پہنچاؤ۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام بے خوف و خطر ہو کے فرعون کے دربار میں جاتے ہیں، اور فرعون کے دربار میں پھر جانے کے بعد یہاں یہ بھی دیکھیے کہ جو مقابلے میں اترتے ہیں، اس نے تو یہ سمجھا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے معاذ اللہ جادوگر، بغل سے ہاتھ نکالتا ہے تو سورج کی طرح چمکنے لگ جاتا ہے، لاٹھی کو زمین پہ پھینک دیتا ہے تو وہ اژدہا بن جاتا ہے، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، تو ہم اس جادوگر کا مقابلہ جادوگروں سے کریں گے۔ وہ بیچارہ سمجھ ہی نہ پایا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے جو اللہ پاک نے شرف بخشا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ فرق نہ کر پایا۔ اس نے یہ سمجھا کہ میں جادوگروں کو لا کے موسیٰ کا مقابلہ کر لوں گا علیہ السلام،
चुनाचे जादूगर बुलाए, ईद के रोज जनाब मुकाबला हुआ। अब मुकाबला होने के बाद जब जादूगरों ने देख लिया कि ये फिरौन की भूल है, जादू नहीं है, तो वो मुसलमान हो गए। वो नकद दिल हार बैठे, मुसलमान हो गए। अब फिरौन क्या कहता है? फिरौन कहने लगा, अच्छा तुम मुसलमान हो गए, मान लिया तुमने मूसा के इलाह को, तुम तो बागी हो हुकूमत की। लौक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, तुम्हारा दायां बाजू बायां हाथ पांव, बायां हाथ दायां पांव, बागियों की सजा तुम्हें दूंगा, तुम मेरी हुकूमत के तुम बागी। वलौसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूए नखल, और खजूरों में जनाब तुम्हें लटका दूंगा, तुम्हें फांसी दे दूंगा। पहले तुम्हारे बाजू और हाथ काटता हूं, काटूंगा, फिर तुम्हें निशाने इबरत बना दूंगा लोगों के सामने कि एक बादशाह की नाफरमानी किस तरह की जाती है, उसकी हुक्म अदूली किस तरह की जाती है। उसके दायरा अकीदत से निकल के एक बनी इसराइल के आदमी की इताअत और फर्माबरदारी वो किस तरह तुमने कबूल की। अल्लाह अकबर। और वलतअलमुन्न अय्युना अशद्दु अज़ाबन व अबक़ा। अल्लाह अकबर, कितना तमर्रुद, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारे इख्तियार में क्या है, हम तुम्हें क्या क्या अज़ाब दे सकते हैं, किस किस मुसीबत में तुम्हें मुब्तला कर सकते हैं, तुम किस भूल में मुब्तला हो और किस बुनियाद पे तुम जनाब मूसा के साथी बन के रह गए। बड़ा उसने डांटा, बड़ा जनाब उसने मूसा प्रेशर डाला उन तमाम जादूगरों पे। मगर जादूगरों ने क्या कहा, वो क्या जवाब देने लगे? वो कहने लगे, फ़क़्ज़ि मा अंत क़ाज़ फ़इन्नका तक़ज़ी हाज़िल हयात दुनिया, तू जो फैसला करना चाहता है फैसला कर ले, हमने तो अपना फैसला कर लिया। अल्लाह, आप अंदाजा करें, जो एक लम्हा पहले कह रहे थे कि वहां पे इज्जत का लअग़लिबन्नहुम अजमईन, तेरी इज्जत की कसम हम सब गालिब आएंगे, इस पे मूसा हार जाएगा, हम गालिब आएंगे। लेकिन जब उन्होंने समझा कि मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं है, ये तो कोई और ही कुव्वत है, कोई और ही ताकत है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दे रखी है, तो फौरन सरनगू हुए। और फिर इतना उन पे असर हुआ, इतना असर हुआ कि फिरौन के डराने धमकाने खबरदार होने पे उनके जनाब कान पे जूं तक न रेंगी, उनके मौक़िफ़ में एक बाल के बराबर भी जनाब जुम्बश पैदा ना हुई, बल्कि उन्होंने कहा जो तुम करना चाहते हो कर लो, ये जिंदगी है ना, ये तो एक ही बार जाएगी, बार बार तो इसने जाना ही नहीं, मरना तो है ना इंसान ने। हम मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के रब पे ईमान ला चुके हैं, तुम झूठे हो। मूसा के रब को हमने सच्चा माना है और मूसा अलैहिस्सलाम को हमने सच्चा माना है। यानी ये है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मईयत और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक, कि जब ये तौफीक किसी को हासिल हो जाती है, वो फिर किसी से खौफ नहीं करता, किसी से नहीं डरता। वो ये समझता है कि मेरे साथ मेरे अल्लाह की मईयत हासिल है, मेरे साथ मेरे अल्लाह की मदद हासिल है। ये जान चली भी जाएगी तो अल्लाह की रजा में तो जाएगी, अल्लाह नाराज तो नहीं होगा। जानने तो बहरहाल एक दिन जाना ही जाना है। अगर ये जान चली भी जाएगी इस मरहले में और इस इताअत गुजारी में और इस वफा शियारी में, तो ये तो हासिल जिंदगी है, मुझे तो यही कुछ हासिल करना था। अल्लाह अकबर। नबी करीम हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यही बात इरशाद फरमाई ना, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अब तारीख का वो पूरा पस मंजर अपने सामने लाएं कि दुश्मन गार के धाने पे खड़ा है, गार के धाने पे खड़ा है दुश्मन, बातें कर रहा है। यहां तक तो खुरा पहुंचा है, यहां तक तो आसार आए हैं, आगे कहां चलेंगे, आगे आसार कहां चलेंगे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह तौफीक ही सलब कर ली कि वो झांक के उस गार ही में देख ले, गारे सौर में, कि कहीं यहां तो नहीं छुपे हुए। बल्कि तारीख की बाद रिवायतों में, जिसे हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने हसन करार दिया है, कि हुआ ये कि फौरन उसी वक्त रातों रात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हकीर से परिंदे को, हकीर से जानवर को हुक्म दिया कि ये ताना बांधा दो,
تانا بنا دو، وہ تانا جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اللہ اکبر، وہ تانا جسے خود اللہ نے فرمایا ان اوہن البیوت لبیت سب سے کمزور گھر اس عنکبوت کا گھر ہوتا ہے۔ اس کمزور گھر میں بھی اگر چاہے تو اللہ اپنے بندے کی حفاظت، بات سمجھے نا؟ موسیٰ فرمایا ابراہیم اپنے ابو بکر مت گھبراؤ، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی علیہ السلام کی حفاظت کی یا نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کی یا نہیں؟ بلکہ ایک واقعہ تو یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، وہ آ کے کہنے لگا حضور یہ مکے کا سردار ہے سردار عمر بن حشام، وہ تو ابو جہل نہیں نہ کہتا تھا نا، وہ تو سردار کہتا تھا، ابو الحکم اس کی کنیت، ابو جہل تو نبی علیہ السلام نے اس کی کنیت رکھی تھی، مکے والوں نے تو اس کو ابو الحکم کہا تھا، ابو الحکم سید ہذا الوادی، اس وادی کا سردار، کنیت اس کی ابو الحکم، فیصلہ کرنے والا۔ کہنے لگا جی یہ ابو الحکم حشام بن عمر میرے پیسے نہیں دے رہا، یہ چودھری ہو کے بھی، سنا ہے اگر آپ فرما دیں گے تو میری بات بن جائے گی، مجھے پیسے مل جائیں گے۔ یہ بھی در حقیقت مشرکوں کی ایک سازش تھی، مشرکوں کی یہ بھی ایک سازش تھی۔ جب اس نے آ کے کہا نا لوگوں کو یار تھوڑے چودھری نے پیسے ہی مار لے میرے، اس نے کہا ہم تمہیں ایک راستہ بتلاتے ہیں، جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے پاس جاؤ، محمد جا کے ابو چودھری کو کہہ دیں گے، چودھری صاحب کو عمر بن حشام کو تمہیں پیسے مل جائیں گے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جناب یہ جا کے جب چودھری صاحب سے، رئیس صاحب سے، حضرت صاحب سے، عمر بن حشام سے محمد جا کے کہیں گے نا تو پھر جناب پتہ چل جائے گا محمد کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھیں گے کہ جناب کس طرح نپٹتے ہیں عمر بن حشام چودھری صاحب محمد سے۔ وہ تو یہ چاہتے تھے۔ نبی علیہ السلام سے جب یہ بات کہی اس مسافر نے، اس آدمی نے، شریف آدمی نے، تو نبی علیہ السلام بلا تعمل اس کے ہمراہ ہو گئے۔ چلو بھائی اگر میرے چلنے سے تمہارے پیسے مل جائیں تو مجھے کیا آ رہا ہے، مجھے اس میں کیا جناب پریشانی ہے، چلو میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اب نبی علیہ السلام اس آدمی کے ہمراہ ہیں۔ اب جن بھائیوں نے دیکھا ہے معاذ بیت اللہ شریف کا، بیت اللہ شریف کے سے نکلے نا صفا مروہ کی جانب، درمیان میں وادی اور اس سے آگے بنی ہوئی ہیں لیٹرینیں، پیشاب کی جگہ، جو معروف ہے جس کے بارے میں کہ یہاں ابو جہل کا گھر تھا۔ بیت اللہ میں بیٹھنے والے گویا چودھری صاحب کا ڈیرا بھی دیکھ دیتے ہیں، یوں سمجھ لیجیے۔ اب بیٹھنے والے میں بھیجنے والے یہاں بیٹھے ہوئے، یہ دیکھیں ہمیں نظارہ دیکھیے اج کی بار دیا محمد، اللہ اکبر کبیر، آج تماشا لگ گئے ہیں، اللہ آج تماشا لگ گئے۔ دیکھیے کی بنتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب، یہ انتظار میں ہیں جناب۔ اب نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، جا کے دروازہ کرایا، عمر بن حشام گھر سے باہر نکلا، ہاں جی کیا لینے آئے؟ عمر اس غریب کے پیسے کیوں نہیں دیتے؟ پیسے کیوں مار کے بیٹھے ہو شریف آدمی؟ ہاں جی میں ابھی لا کے دیتا ہوں پیسے۔ آدمی ادھر گیا، جا کے جناب پیسے اٹھا کے جناب اس کی جتامے میں اڑیل دیے، یہ لو جی پیسے۔ وہ انتظار کرنے والے ہکے بھکے رہ گئے، پریشان ہو گئے کہ ہم تو کچھ اور چاہ رہے تھے، یہ تو معاملہ ہی الٹا گیا، معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ جب معاملہ رفع دفع ہوا تو چودھری صاحب سے کہا، چودھری جی اسی تو کچھ اور دیکھنا چاہتے سا، تسی کس مسئلے چ پی گئے، اور تسی تو سیکنڈ بھی نہ لایا، لا کے پیسے جمع کراتے۔ اور کہنے لگے ہوئے ہو تسی کچھ اور بھول گا جے، میں جدو سامنے آیا تے محمد نے آخیا نا پیسے لیا، تے دو نیزے لے کے وڈے بندے کھلوتے سن بھی جے میں کچھ کیتا نا تو انہیں میرے تے حملہ کر دینا۔ میں تے ڈردیا ماریا پیسے لیا کے دیتے، میں تو جان بچائی وہ دیکھو، میں تو انہوں کو جان بچائی۔ یعنی آپ اندازہ کریں
کہ مکے والے کیا چاہتے ہیں، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالی حفاظت فرماتے ہیں تو کوئی کسی کا بال بگا کر سکتا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ نا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ مکہ مکرمہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا منافق قسم کا، دل میں چور تھا اس ظالم کی۔ حضرت زید بن حارثہ وہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے۔ اللہ اکبر، یہ جا رہے ہیں مکہ مکرمہ میں، تو اب کیا ہوا، راستے میں سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے انہوں نے ایک جگہ کو تلاش کیا اور وہاں آرام کرنے کے لیے ٹھہرے۔ ایک کہنا چاہیے کہ ایک مکان سا مل گیا، کٹھیا سا مل گیا، اور وہاں جا کے انہوں نے کہا یار 2 منٹ یہاں آرام کر لیں، پھر اگلا سفر جو ہم جاری کرتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آرام کرنے لگے، مگر اس کے دل میں تو کچھ اور ہی بے ایمانی تھی، اس کے دل میں تو کچھ اور ہی بھوت سوار تھا۔ اس نے چاہا کہ زید بن حارثہ کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ اب جس وقت جناب وہ اس کے لیے تیار ہوا اور اپنا سامان لے کے اس نے چاہا کہ میں ان کے پاؤں باندھوں اور اس کے ہاتھ باندھوں، اگر بغیر ان دونوں کے باندھے ہوئے ویسے حملہ کروں تو کہیں جناب یہ بیدار ہو کے میرا ہی کام تمام نہ کر دیں، میں جلدی جلدی رسی باندھوں ان کے پاؤں پہ اور ان کے ہاتھوں کو، تاکہ جناب یہ ہل نہ سکے۔ ابھی وہ اپنا ابتدائی کام کرنا ہی چاہتا تھا، کر ہی رہا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ وہ الٹا ہو گیا، کہنے لگا تو ہو گئے کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تو میں بڑا محبوب ہاں، مینوں تے محمد چنگا نہیں لگتا، جب محمد چنگا نہیں لگتا تو مینوں کیویں چنگا لگتا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں تینوں مارا ہی مارا، ختم کرا ہی کرا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی، اے اللہ میری مدد فرمائیے، اللہ میری مدد فرمائیے۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کہا تو فوراً آواز آئی وَيْحَكَ لَا تَقْتُلْهُ، بڑی بھاری بھرکم آواز، وَيْحَكَ لَا تَقْتُلْهُ، خبردار اس کو قتل نہ کرو۔ کہنے لگا اور آدمی آ گئے یہاں، اور آدمی یہاں آ گئے، مکان کے باہر نکلا کچھ بھی نہیں ہے، پھر دوبارہ پلٹا، پھر اس نے جناب حملہ کرنا چاہا، پھر اس کو آواز آئی، 2 بار 3 بار اسی طرح ہوا، تیسری بات ابھی اس نے بات یہ سنی نہیں تھی کہ دیکھتے ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا سر اس کے سر سے جدا پڑا اور وہ قتل ہوا پڑا، وہ قتل ہوا پڑا۔ حضرت زید حیران ہو گئے، پوچھا کون ہو بھائی تم، کہاں سے آئے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیری مدد کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ میں اس وقت 7ویں آسمان پہ تھا جب اللہ نے مجھے حکم دیا، پہلی بار تم نے کہا یا رحمان اغثنی، تو میں 7ویں آسمان پہ۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ میرا بندہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، جاؤ میرے بندے کی مدد۔ جب دوسری بار تم نے یا رحمان اغثنی کہا تو میں پہلے آسمان دنیا پہ، جب تیسری بار کہا تو جناب میں تیرے پاس ہوں اور جناب اس کا کلا کما کرنے کے سے فارغ ہو چکا ہوں۔ آپ اندازہ کریں، اسی کو تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فضل اللہ تجد ہو امامک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ تمہیں اللہ کی مدد کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ یہی مفہوم ہوا، تم اللہ کو اپنے سامنے دیکھو، یعنی اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے تم دیکھ لو۔ یہ معیت ہے اللہ کی مدد کی، اللہ کی نصرت، اللہ کی اعانت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے توفیق، یہ مدد۔ ورنہ ایک معیت تو وہ ہے نا جو ہر انسان کو حاصل، جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ما یکون من نجوى ثلاثہ الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ یہ معیت ہے تو ان کو بھی فرمایا تم 3 ہو تو چوتھے اللہ ہوتے ہیں، 5 ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الا هو سادس ہو،
ولا ادنا من ذالک ولا اکثر، اس سے کم ہو یا زیادہ ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتے. یہ ہوا معاکم، یہ معیت کیسی ہے؟ یہ وہ اعانت والی مدد ہے. لوگوں سے تو ڈرتے پھرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگ دیکھ نہ لیں. ہاں، لوگ مجھے کیا کہیں گے، میرے بارے میں کیا تاثر رکھیں گے، کہیں میں ان سے جناب ان کی نظروں میں نہ آ جاؤں. لوگوں سے تو یہ خوف کھاتے ہیں، لوگوں تو سے تو بچتے ہیں، لیکن ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ سے تو نہیں بچتے. یہ نہیں خیال کرتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے بارے میں کیا فیصلہ فرمائیں. لوگوں کے سے ڈرتے پھرتے ہیں، لوگوں کے بارے میں یہ غم کھاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، لیکن اللہ سے خوف نہیں کھاتے، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے. وَهُوَ مَعَهُمْ، یہاں حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ. وہ تو انسان کی نگرانی نہیں کر سکتا نا بھائی. انسان کی کب تک نگرانی کرتا ہے؟ ہر وقت تو انسان کے ساتھ رکھتی نہیں رہتا. نگران بٹھا بھی دیا جائے تو کبھی نہ کبھی نگران بھی سو سکتا ہے، لیکن وہ نگران وہ ایسا ہے اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی. وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تو ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھ. یہ میت کیسی؟ یہ رقابت کی، یعنی رقیب، اللہ نگران ہے تمہارے. یہ نگرانی کی کہ اللہ کے کنٹرول میں ہو تم، اللہ کے علم میں ہے تمہاری کرتوت، اللہ کے علم میں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یعنی یہ میت ایسی ہے جس میں اللہ کا خوف دلانا مطلوب ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرنا مطلوب ہے. خبردار، تم تین ہوتے ہو تو چوتھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہیں نالاکی نہ کرنا. یہ مت سمجھنا کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. وہ کسی اللہ کے بندے نے کہا تھا نا کہ جی ہم اکیلے ہیں، ستاروں کے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھ رہا. تو وہ کہنے لگا ستارے تو نہیں دیکھنے والے، لیکن ستاروں کو پیدا کرنے والا تو دیکھ رہا ہے نا. ستارے تو نہیں ہیں، اب ستارے تو نہیں ہیں، ستاروں کو بنانے والا تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا. یعنی جس حالت میں بھی انسان ہو، جس کیفیت میں بھی انسان ہو، انسان سے چھپ سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چھپ سکتا نہیں. اس لیے یہ میت تو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگرانی کی، اللہ کے خوف کی، اللہ کے ڈر کی. لیکن جو میت اس آیت مبارکہ میں ہے یا جو اس حدیث مبارکہ میں ہے، وہ میت ہے اللہ کی مدد کی، اللہ کی اعانت کی، اللہ کی توفیق کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت دینے کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احفظ اللہ تجدہ امامک، کہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. کیا مطلب؟ اللہ کی مدد، اللہ کی ہدایت، اللہ کی نصرت، اللہ کی توفیق، وہ تم اپنے سامنے پاؤ گے. یہ توفیق ہی تو ہے کہ اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کے لیے نیک کام آسان فرما دیتے ہیں. یہ بھی توفیق ہی تو ہے. ورنہ یہ کام کرنے والوں ایسے بھی ہیں جن کے لیے یہ کام بڑے مشکل ہیں، بہت بھاری ہیں، بہت مشکل سے وہ ادا کرتے ہیں بیچارے. لیکن جن کو اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے، گرمیاں جائیں یا سردیاں جائیں، بارش ہو یا آندھی چلے، جناب برف باری ہو یا خشک سالی ہو، وہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت اور اللہ ذوالجلال کی فرما برداری کرتے ہیں. وہ ان کو اللہ کی توفیق حاصل رہتی ہے، اس لیے حالات کی نامصائبی اور حالات کی یعنی ناموافقت وہ ان کے لیے سد راہ نہیں بنتی، اس کے راستے میں رکاوٹ کا سبب نہیں بنتی، بلکہ اللہ کی توفیق کے ذریعے یہ مشکلات بھی خود بخود آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. یہ اللہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے، جس طرح کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ احفظ اللہ تجدہ امامک، کہ اپنے سامنے تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ کی مدد جو ہے وہ دیکھو گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اس حدیث کا مصداق بنائے، اپنے حدود اور اپنے فرامین کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.